جواں بیٹے لاشے پر جو آئے کربلا والے ہوا ختم سفر دو پرسا فاطمہ کو اے حسن سارے شہیدوں کا دو پرسا فاطمہ کو حسن سارے شہیدوں کا ہے مجلس آخری رخصت کو آئے کربلا والے پھر جامے شہادت مسکرائے کربلا والے ہوا ختم سفر رگے گردن سے اپنے کاٹ کر نسل یزید کو رگے گردن نسل یزیدی کو راہ حق تا قیامت لہرائے کربلا والے ہوا ختم سفر محمد آل محمد چلو محمد آل محمد چلو اللهم صل على محمد وآل محمد اجرکم من اللہ. میں بلا تاخیر مگر اتنا پیارا پڑا مولا ہم سب کی عبادت قبول ہو، ہم سب کی حاجات مناجات قبول ہو. تو وہ دو مصرے جو میں نے مستعار حضرت جوش سے لیے کہ اے حسین ابن علی اے مردم یزداں صفات، یزداں صفات ہے پھر بھی عبداللہ. اے حسین ابن علی اے مردم یزداں صفات
تیری پیشانی سے تابندہ ابد تک کائنات، نعرہ حیدری۔ میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں حضرت علامہ محمد حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عطا فرمائیں۔ جناب علامہ محمد حیدر نقوی صاحب، بسم اللہ۔ ہر محمد آل محمد صلوات۔ باواز بلند تر صلوات۔ لاکھوں گلکسیوں میں، لاکھوں گلکسیوں میں یوں لیے نہ پھرو، لاکھوں گلکسیوں میں یوں لیے نہ پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ ہر محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ بلند ترین صاحب پیش ہوا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام باب الامن والامان، الشاہد بالایمان الصادق بالحساب، مانا چل پہنے جب قیام، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، حامل باب خیبر ساقی حوضن کوثر، الذی سمته امی حیدر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم هذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد واصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پیشی محمد وعلی محمد۔ محترم شب عاشور کی مجلس ہے، ظاہراً وقت ہے، میں اتنا دامن وقت کی گنجائش ہے، آپ لوگ بھی مسلسل صدائی میں مصروف ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے پیش گزار کی، شاید آپ پریشان ہو جائیں، یہ آیت ان 6666 آیتوں میں نہیں ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین۔ شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب قرآن میں کیا تحریف کر دی ہے۔ میں نے خدا کی قسم قرآن میں تحریف نہیں کی ہے، میں نے صرف قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب تو خود سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ وہی بولتا ہے جو ہم بولتے ہیں۔ تو جو رسول بولتا ہے وہ اللہ بولتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا کلام قرآن کبھی کتابی صورت میں ہے اور کبھی قرآن ناطق ہے، کبھی قرآن صامت ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم قرآن صامت کو دیکھنا چاہتے ہو یا قرآن ناطق کو دیکھنا چاہتے ہو۔ عزیزان محترم، دنیا کا یہ اصول ہے، اگر تھیوری کی کتابیں موجود ہو اور پریکٹیکل بھی موجود ہو تو تھیوری پہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بس میں بہت کم تو آپ کا وقت لوں گا۔ تھیوری میں کوئی نہیں جاتا ہے، پریکٹیکل پہ جاتا ہے۔ اگر کسی فزکس کے اسٹوڈنٹ سے کہا جائے صاحب یہ مینول ہے اور یہ پریکٹیکل ہے، آپ دونوں میں سے کہاں جانا چاہیں گے؟ وہ کہے گا میں پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن ناطق کو بھیج کے پہلے یہ بتایا کہ ناطق پہلے ہے، صامت بعد میں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت قد جاءکم، ہم نے بھیجا ہے، نور وکتاب مبین، نور پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ جب تک نور نہیں سمجھو گے کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔
ہے یہ آیت کہاں پہ آئے گی, یہ آیت کہاں سے آئی ہے, اس آیت کا مصدر کیا ہے, اس آیت کا مقام کیا ہے, اس آیت کا مقصد کیا ہے, اس آیت کا منبع کیا ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس آیت کی تفسیر کیا ہے, اس آیت کی توقیر کیا ہے, اس آیت کی عزت کیا ہے, اس آیت کی عظمت کیا ہے. یہ ناطق بتاتا ہے ثابت کے بارے میں. ثابت بدل سکتا ہے, ناطق نہیں بدلا کرتا. لن تجد سنت اللہ تبدیلا. قرآن کیا ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جان لو اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. پروردگار ہم نے تو سنا ہے کہ جو پیچھے پیچھے چلتے ہیں اسے سنت کہتے ہیں. تو آیا زمین پہ کب, تو زمین پہ آیا کب جو تیرے پیچھے چلنے کو سنت کہے. تو کہہ رہا لن تجد سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو پھر دوستو میرا مفسروں سے یہی تو سوال ہے, یا تو سنت کے معنی بدلو یا جس کے پیچھے چلنا ہے اسے بدلو. سنت کے یا تو معنی بدلو, یا تو سنت کے معنی کے پیچھے چلنا ہے, پیچھے چلنا ہے, پیچھے چلنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سنت کے معنی پیچھے چلنا نہیں ہے. پیچھے وہ چلا کرتے ہیں جو برابر کبھی آ جاتے ہیں. پیچھے وہ چلا کرتے ہیں جو کبھی برابر آ جاتے ہیں. ہم اطاعت کے قائل ہیں, سنت کے قائل نہیں ہیں. ہم رسول کو دیکھ کے نہیں, رسول کے حکم پر چلتے ہیں. ہم رسول سنت نہیں, ہم اطاعت کے قائل ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں تم سنت کے پردے میں کیا چاہتے ہو. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ خود بتا رہی ہے کس نے سنت کے نام پہ کیا 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 ہے. لیکن ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ خود بتاتی ہے. اگر انسان میں عقل ہو, اور اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ عقل سے کام لو, عقل سے کام لو, عقل سے کام لو, تفکر سے کام لو. قرآن بار بار کہہ رہا ہے, قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا, قرآن حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن گھر میں سجانے کے لیے نہیں آیا, قرآن حلف اٹھانے کے لیے نہیں آیا, قرآن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں آیا. جملہ سننا دوستو اور میرے ساتھ چلنا, قرآن نیزوں پہ بلند کرنے کے لیے نہیں آیا. مجھے نہیں بتانا ہے کہاں پہ کس نے اٹھایا ہے. سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اسی طرح جانتے ہیں جیسے اللہ کو جانتے. ارے آؤ میرے ساتھ چلے, میرے ساتھ چلے. جیسے اللہ کو جانتے ہیں ویسے اسے بھی جانتے ہیں. جس کے مقابل میں قرآن نیزے پہ آیا, لوگوں نے کہا یا علی قرآن ہے, علی نے کہا قرآن سے کہہ رہا ہے قرآن ہے. انہوں نے کہا تو قرآن سے کہہ رہا ہے قرآن ہے. انہوں نے کہا تو مجھے بتا رہا ہے وہ قرآن ہے. وہ قرآن نہیں ہے, قرآن میں ہو. کتاب کا نام کنز الاموال, ملا علی متقی قاری ہندی, اہل سنت کے بہت بڑے عالم ملا قاری ہندی نے کنز الاموال میں لکھا کہ جنگ صفین میں جب کسی نے کہا مولا یہ قرآن دے دو, مولا نے کہا نا 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 نا, یہ قرآن نہیں ہے, یہ سازش ہے. قرآن یہ ہے, قرآن یہ ہے, اس قرآن کے ساتھ چلو. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر قرآن پڑھنا ہے تو در علی پہ آؤ, تمہیں پتا چلے گا کہ قرآن کیا ہے. تمہیں تو ابھی قرآن کے مطلب بھی نہیں پتا ہے, تمہیں قرآن کے مطلب نہیں پتا ہے. قرآن کا مطلب ہے جو پہلے پڑھی جا چکی ہو. تو فیصلہ کرو نا کہ کوئی تو تھا جس نے زمین پہ قرآن آنے سے پہلے وہاں پہ پڑھ لیا ہے. وہی تو ہے نا, جو سلامت رہو, ہم مولا سلامت رکھے. جو سلامت رہو, مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو یہ نعرہ نہیں ہے, ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے. ارے سکی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں, پھر اپنے آپ سے خود پوچھ کہ بے وفا تو نہیں. آ رہی ہے صدا اب بادشاہ کے پنجے سے, ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں, مگر جھکا تو نہیں. تیرا جلتے ذرا تو اپنے گھر سے پتا کر کوئی کھاتا تو نہیں. تصویر کو یہی رکھیے, شب عاشور ہے. یہ باتیں بعد میں ہوں گے انشاءاللہ.
میں شب عاشور صرف عاشور کی شب کو رکھنا چاہتا ہوں. یہ باتیں بڑی ہوتی رہیں گی. ہمیں پتا ہے کون کس کا خون کہاں پہ کیا بولتا ہے. ہمیں اس لیے پتا ہے کہ سلمان کو پتا ہے. ہم نے دین سلمان سے لیا ہے. ہم نے سلمان سے لیا ہے. ابی بن کعب رسول کا صحابی. قرآن کی آیت آئی. قرآن کی آیت آئی کہ دیکھو جب تمہیں رسول اللہ کا رسول بلائے تو فوراً بھاگ کے جاؤ. وَإِذَا دَعَاكُمْ جیسے ہی بلائے وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ جیسے ہی تمہیں بلائے فوراً بھاگ کے جاؤ. ابی بن کعب جیسی آیت آئی رسول پہنچے. ابی بن کعب کی طرف سے ابی بن کعب وہ اتنا بڑا صحابی کہتے ہیں کہ اسے ہزاروں حدیثیں لی. ہم نفی نہیں کرتے, آپ جس سے چاہے حدیث لیجیے. ہمیں بھی پتا ہے حدیثیں بتا دیتی ہیں کون کس سے کہاں کیسے لی. یہ تو خود بتا دیتی ہے حدیث. یہ خود بتا دیتی ہے. یہ تو سمجھنے اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے, اپنے اپنی عقل کی بات ہے, اپنے اپنے خون کی بات ہے, اپنے اپنے شجرے کی بات ہے. ہم وہی سمجھ جاتے ہیں کون سی حدیث کہاں پہ. لہذا ہمارے بچوں کو بھی ان مجلسوں سے رزق علم ملتا ہے. یہ مجلسیں نہیں ہیں, یہ رزق علم ہے. یہ یونیورسٹی ہے. جتنا رزق علم مجلسوں میں ملتا ہے اتنا کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا ہے. کسی یونیورسٹی میں اتنا نہیں ملتا ہے. اور یہاں پہ علم بلا کے دیا جاتا ہے. بلا کے دیا جاتا ہے. ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں, بھائی آپ سب آئیے. یہ مجلس حسین ہے, سب آئیے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. یہاں پہ یہ مجلس حسین میں ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. ہماری مجلس میں نفرت کی بات نہیں ہوتی. بھائی مجلس حسین ہے, حسین کی نام کی مجلس ہے. ذکر اللہ کا ہوتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے. ذکر آدم کا ہوتا ہے, ذکر نوح کا ہوتا ہے, ذکر موسیٰ کا ہوتا ہے, ذکر سلیمان کا ہوتا ہے, ذکر عیسیٰ کا ہوتا ہے, ذکر رسول اللہ کا ہوتا ہے. تو اللہ کے بندو اگر رسول سے محبت ہے اسی لیے آ جاؤ, اسی لیے آ جاؤ کہ ہم تو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو بھی در حسین پہ آ جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو بھی آ جائے, جو بھی آ جائے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو. ہمیں نہیں فکر ہے تم محمد رسول اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو. ہمیں نہیں فکر علی ولی اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے. ہندو بھی آئے ہم سر پہ بٹھائیں گے, عیسائی بھی آئے ہم سر پہ بٹھائیں گے. ہمارے سر کا تاج ہو, کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد نے سکھایا. نیسم نے سکھایا, سلمان نے سکھایا, مخداد نے سکھایا ہے, ہمارے یاسر نے سکھایا, ساسا بن سوحان نے سکھایا ہے. انہوں نے یہی بتایا ہے کہ دیکھو جو بھی آئے اگر علی کی بات کرے تو سر پہ بٹھاؤ. سلمان سے کسی نے پوچھا نا, سنو دوستو پیچھے والے سننا, سلمان سے کسی نے پوچھا سلمان بولنا زیادہ اچھا ہے یا چپ رہنا. سلمان نے کہا ویسے تو چپ رہنا اچھا ہے لیکن علی کی بات آئے نا بولنا واجب ہے. بولنا واجب ہے, بولنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ سلمان نے کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں کی ہے, کیونکہ سلمان اس کا شاگرد ہے, اس کا نوکر ہے جو دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا. لوگوں نے کہا کیوں؟ سلمان نے کہا اس لیے تم یہاں علی علی کرو گے, قبر میں علی بولے. یہاں علی علی کرو, قبر میں علی بولے گا, قبر میں علی بولے گا. کیونکہ وہی بات ہوگی قبر میں جو فرشتوں نے آدم سے سنی تھی. اللہ نے آدم سے کہا تھا نا کہ بتاؤ انہیں, فرشتوں سے کہتے بولو, ہمیں تو اتنا ہی بتایا ہمیں تو پتا نہیں جتنا تو نے بتایا. آدم نے کہا آدم بہم اسماعیل, آدم ان کو نام پڑھ کے بتاؤ. آدم نے نام پڑھنا شروع کیے. پروردگار تو محمود یہ محمد, تو اعلیٰ یہ, تو فاطر السماوات کی فاطمہ, تو محسن یہ حسین, تو قریب الاحسان یہ حسین ہے. آدم نے جیسے ہی بتایا فرشتوں نے کہا پروردگار یہ تو پنجتنی ہے. تو ادھر وہاں پنجتنی آدم کا, ادھر خبر میں آپ جائیں گے, سلیب رکھے جائیں گے, مٹی ڈالی جائے گی, گھر والے جائیں گے. جیسے ہی فرشتے آئیں گے پوچھیں گے تیرا خدا کون ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا امام کون ہے. جیسے ہی آپ جواب دیں گے فرشتے کہیں گے یہ تو پنجتنی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت, اور ماشاءاللہ آپ بہت دیر سے ماتم کرتے ہیں, آپ کو آگے جا کے ماتم کرنا ہے, اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. بس ایک بات کہہ کے مسائب کی منزل میں جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ذکر حسین نعمت ہے.
गिफ्ट ऑफ गॉड है। शुक्र कीजिए कि उसने आपको इस खानदानी में पैदा किया, इसका गुलाम बनाया। शुक्र हमें करना चाहिए। वो चाहता तो हमें कहीं और भी पैदा कर देता, लेकिन हमारी रूहों ने वादा किया। हमने आलम अरवाह में अली की विलायत की गवाही दी। अली की विलायत के लिए बड़ी कुर्बानी है दोस्तों। ये अली की विलायत जो है, अपने अकीदे की हिफाजत करो अपने, क्योंकि चोर सबसे महंगी चीज चुराता है। क्या बात है, वाह वाह चोर ऐसा लगा जो मामूली चीज चुराता, सबसे महंगी चीज चुराता है, क्योंकि उसे पता है यही सबसे कीमती चीज है। सबसे कीमती चीज अकीदा, सबसे कीमती चीज है, इसकी हिफाजत करें। और इसलिए भी बहुत जरूरत है, इसलिए भी बहुत जरूरत है क्योंकि चोर चौकीदार से मिल गए। चोर चौकीदार से मिल गए हैं, उन्होंने मिलके साजिशें शुरू कर दी। साहब क्या हर वक्त अली अली करते हो, अली अली करते हो, ये पागल हो गए, हर वक्त अली अली करते रहते हैं। भाई अल्लाह अकबर कहा करो, या रसूल अल्लाह हम कहते हैं। कहते साहब नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते, या रसूल अल्लाह अल्लाह अकबर जैसे नारे हैदरी लगाते हैं, जैसी नारे हैदरी लगता है करंट आ जाता है, फौरन ऐसा लगता है कि पता नहीं बिजली आ गई है। हमने कहा जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, अगर हमारी लड़ाई मुशरिकों से होती, अल्लाह अकबर भी ऐसे ही कहते हैं, अगर हमारी लड़ाई काफिरों से होती तो रसूल क्या करे, लड़ाई हमारी मुकस्सिरों से, मुनकिरों से। बात पीछे रह गई अभी बिन का आपकी, बस बात खत्म करके मसाइल में जाना चाहता हूँ। अभी बिन का आपकी फौरन दरवाजे पे रसूल ने कहा अबे, आवाज नहीं आई, अभी अंदर नमाज पढ़ रहे थे। जैसे रसूल के बाद आपने जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे कहते हैं ना जल्दी जल्दी जब वक्त निकल रहा होता है, जल्दी रसूल ने फिर आवाज दी अबे, फिर नहीं आए। थोड़ी देर के बाद आए, या रसूल अल्लाह, जी या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा पहली आवाज पे क्यों नहीं आई? कहा या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। रसूल ने कहा अच्छा नमाज पढ़ रहे थे, आवाज किसने दी थी? क्या आपने दी थी? क्या नमाज किसने सिखाई है? रसूल ने कहा देखो जब मैं बुलाऊं फौरन आ जाना। अभी ने हाथ जोड़े, अभी ने हाथ जोड़े, कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए, अब गलती नहीं होगी। दूसरे दिन मस्जिद पहुंचे, आज अभी अकेले नहीं पढ़ रहे थे, बराबर में सलमान भी थे, बराबर में सलमान भी थे। वाकया पढ़ रहा हूं अहमद रजा खान बरेलवी की किताब से, कंजुल इमाम से। अहमद लिखते हैं कि बराबर में सलमान भी थे, इधर अभी पढ़ रहे थे, अभी भी नमाज पढ़ रहे थे, सलमान भी पढ़ रहे थे। रसूल अल्लाह ने कहा सलमान सलमान पानी लेकर आओ। सलमान ने फौरन नमाज तोड़ी, फौरन पानी लेके गए, रसूल अल्लाह को पानी पिलाया, फौरन आए, नमाज शुरू कर दी। अभी ने नमाज खत्म की, रसूल की खत्म लगाए, कहा या रसूल अल्लाह इतना बूढ़ा हो गया, इसे ये भी नहीं पता कि अगर नमाज तोड़ दो फिर नए तरीके से शुरू करनी पड़ती है। रसूल ने कहा अच्छा सलमान जवाब दो। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इतना बता दे मैंने नमाज तोड़ी कब? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू वलिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। कुरान की आयत है, कुरान की आयत पढ़ाओ, रिवायत नहीं है, कुरान कह रहा है ईमान वालों देखो जब तुम्हें अल्लाह या रसूल आवाज दे तो फौरन दौड़ो। मेरी समझ में आ गया कि रसूल आवाज दे, अल्लाह कैसे आवाज देता है? यही है मसला। मैं जुमला खोलूंगा नहीं, मैं जुमला खोलूंगा नहीं, क्योंकि ये वक्त भी नहीं है, मौका भी नहीं है, महल भी नहीं है। मैं जुमला खोलूं भाई, इतना जान लो अल्लाह जब चाहता है या तो तरफ से बोलता है या हाथ से बोलता है। जब तरफ से मूसा से बोला, मैंने कहा परवरदिगार तू तरफ से बोल रहा है, मैं हमेशा परेशान रहा। ये कौन सा दरख्त था? ये सिदरा का दरख्त था, या बरगद का दरख्त था, या नीम का दरख्त था, या आम का दरख्त था? मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैं नजफ की दहलीज पे गया, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन को उठाया तो उसमें लिखा था अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा। अरे मूसा को आवाज देने वाले, अरे वो दरख्त नहीं था, अबू तालिब का बेटा अली था। वाह 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 वाह
اتنی دیر فضائل اس لیے پڑھے کہ آپ آمادہ ہو جائیں، ورنہ تو اصل تو مصائب ہیں جسے بی بی سننے آتی. وہ 4 منٹ کے مسائل پھر ماتم کیجئے گا کھل کر. غریب کا پرسہ کیجئے. کس غریب کا؟ اس غریب زہرا کا پرسہ جو کربلا کے بن میں گر گیا. رضا شب عاشور، شب عاشور آ گئی ہے. آپ نے 9 دن ماتم کیا، بس ایک رات کا مہمان ہے فاطمہ زہرا کا. آخری رات ہے، آخری شب ہے. حسین ابن علی کی عزادارو شب عاشور عجیب قیامت کی رات ہے. سنو گے عزادارو شب عاشور کیسے گزری کربلا والوں؟ سنو گے کیسے گزری کربلا والوں کی؟ عزادارو کربلا والے مرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. لوگ جینے کی دعائیں مانگتے، کربلا میں ہر ایک مرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا. ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے حبیب کل صبح پہلے مرنے میں جاؤں گا. مسلم پہلے میں جاؤں گا. ہلال ابن نافع کہتے تھے نہیں حبیب تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو، پہلے میں جاؤں گا. حجاج بن مسروق کہتے ہیں پہلے میں جاؤں گا. عزادارو کربلا والوں کی شب عاشور عجیب شب عاشور ہے. میرے مولا حسین جب ایک بار سید سجاد کے خیمے میں آئے نا، دو جملے سن لینا زیادہ دل بھر کے بولو. سید سجاد کے خیمے میں آئے نا میرے مولا سجاد نے کہا بابا یہ ہمارے اصحاب کے جو خیمے ہیں وہ ہمارے مخدرات عصمت و طہارت میری ماں و بہنوں کے خیموں کے قریب ہے. یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ آوازیں میری ماں و بہنوں کے کانوں میں جا رہی ہیں. کتنا ماتم کرو گے سجاد کی قربت پہ؟ اب تو 11 محرم سے آخری دن تک بس سجاد کا ماتم ہوگا. سجاد کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں سجاد سنو گے جملہ رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. حسین کہتے ہیں اچھا سجاد، بیٹا سجاد ایسا کرو آج کی رات خیمے یہی رہنے دو، کل رات جب آئے جہاں دل چاہے لگا. کل رات جہاں دل چاہے لگوا لینا. ارے عزادارو جب شام غریب آئی کوئی نہ خیمہ بچا نہ خیمہ لگانے والا بچا. عزادارو آج شب عاشور ہمارے رضا خانے کھلے رہیں گے، ہمارے رضا خانوں میں ماتم ہوتا رہے گا. آج ہمارے امام بارگاہوں کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، آج رضا خانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہوتے اللہ جانے کب حسین کی ماں جائے، اللہ جانے کب حسین کی ماں جائے پرسہ لینے کے لیے. میرا ایمان ہے ابھی بھی حسین کی ماں یہاں ضرور آئی ہوگی. وہ جہاں بھی حسین کا ماتم ہوتا ہے وہ پرسہ لینے آتی ہے. عزادارو آج کی رات میں اپنی ماں و بہنوں سے کہہ رہا ہوں، وہ میری ماں و بہنوں دیکھو آج کی رات اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو پیار نہ کرنا، ان کو پیار نہ کرنا. اگر پیار آ جائے تو بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہائے رباب، ہائے علی اصغر، ارے رباب تیری کوک بھی اجڑی تیرا سہاگ بھی. آپ ماتم کرو عزادارو، رو ایسے جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہے، جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہے ایسے رو عزادارو. شب عاشور ہے، یاد رکھو سانسوں کا پتہ نہیں ہے. اللہ جانے کون رہا کون بچا کون مر گیا. ہر سانس کو آخری سمجھ کے حسین کو رو لیا کرو، حسین کو رو لیا کرو. حسین اس غریب کا نام ہے، حسین اس غریب کا نام ہے جس کے لاشے پہ بہنوں کو رونے نہیں دیا. 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے جناب زینب آئی اور جناب مولا حسین کے لاشے پہ بیٹھی اور دیکھا کہ خون بہ رہا ہے. ایک بار زینب نے خون پہ ہاتھ رکھا،
ادھر ہاتھ رکھنا تھا ادھر شمر تازیانہ لے کر آیا. عزادارو 11 محرم سے لے کے دربار شام تھا حسین اب تازیانے کھاتی چلی گئی لیکن رونے نہیں دیا تھے. جلوس لے کے جاؤ گے نا, ابھی جلوس لے کے جاؤ گے نا, ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے نا, کوئی تمہیں پتھر نہیں مارے گا, تمہارے ہاتھ نہیں بندے, تمہارے ہاتھ کھلے ہیں. دل کھول کے ماتم کرنا. زینب بھی ایک جلوس لے کے چلی تھی, زینب بھی ایک جلوس لے کے چلی تھی. اور کیسے چلی تھی؟ ہاتھ پشت پہ بندھے تھے. 1300 میل کا سفر زینب نے ننگے پیر کیا ہے. جب کربلا واپس پہنچی تھی تو عباس کی قبر پہ جا کے کہا تھا, عباس عباس تو پاپا کے زمانے میں مجھے پیدل چلنا سکھاتا تھا, ارے دیکھ میں پیدل چل کر آ گئی ہوں. شب عاشور عزادارو میں بلا رہا ہوں, میں 9 دن سے مسائل مسلسل پڑھ رہا ہوں. آج میں اپنے مولا کو بلا رہا ہوں. میرے مولا سجاد, میرے مولا سجاد آئیے آئیے اے مولا سجاد. ہائے وہ غریب سجاد, ہائے وہ غریب سجاد جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توف پہنے یہ کہتا چلا گیا بابا تجھے کفن نہ دے سکا, بابا میں 24 برس کا جوان بیٹا تھا, میں تجھے کفن نہ دے سکا. میں بلا رہا ہوں میرے مولا سجاد کو. میرے مولا آئیے تو دیکھیے تو صحیح, آپ کے ماتمی آئے ہیں, آپ کے بابا کے کتنے سوگوار آئے ہیں, کتنے ماتمی آئے ہیں. مولا سجاد آئیے دیکھیے. ارے شب عاشور حسین اپنے سارے معجزوں کے ساتھ کربلا میں اکیلا ہے. ایک انکار کر دے تو سب بچ جائیں گے, آدم بھی بچ جائیں گے, آدم کی نبوت بھی باقی, نوح کی نبوت بھی باقی, ارے موسیٰ کی نبوت بھی باقی. اور ہاں کر دے بیعت کے لیے تو سب ختم. عزادارو حسین نے سب کو بچا لیا. حسین نے آدم کی نبوت بھی بچا لی, نوح کا تقویٰ بھی بچا لیا, موسیٰ کا کلام بھی بچا لیا, ارے محمد مصطفیٰ کی دستار بھی بچا لی, علی مرتضیٰ کی ذوالفقار بھی بچا لی, لیکن ہائے حسین کا کچھ نہ بچا, کچھ نہ بچا. حسین کے سب مارے گئے, حسین کے سب مارے گئے, حسین کا کچھ نہ بچا. ہائے وہ غریب حسین. میں بلا رہا ہوں میرے مولا آئیے, میرے مولا آئیے دیکھیے تو صحیح آپ کے نام بھی آئے ہوئے. عزادارو حسین آدم کا بھی وارث ہے نا, آدم کی صفت کا وارث ہے نا, حسین نوح کا وارث ہے نا. میں بھیج رہا ہوں سلام. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, اے آدم کی صفت کے وارث تجھے سلام. اے نوح کے تقوی کے وارث تجھے سلام. اے سلیمان کی حکومت کے وارث تجھے سلام. عزادارو سب میرے ساتھ مل کے سلام بھیجنا. السلام علیکہ یا فارسہ محمد الرسول اللہ. اے محمد الرسول اللہ کے وارث تجھے سلام. اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھے سلام. اے حسن مصطفیٰ کے وارث تجھے سلام. سنو گے عزادارو, سنو گے عزادارو, سلام سنو گے. السلام علیکہ یا وارثہ فاطمہ زہرا. یا وارثہ اے فاطمہ زہرا کے وارث, فاطمہ زہرا کے وارث تجھے سلام. فاطمہ زہرا کے وارث تجھے. اچھا سن لیا سلام. میں نے اپنا بھی بھیج دیا, تمہارا بھی بھیج دیا. اب امام زمانہ کا سلام سن لو, اب امام زمانہ کا سلام سن لو. زیارت الہیہ میں کہتے ہیں, میرے مولا امام زمانہ کہتے ہیں, ارے میرا سلام ہو میرے اس شہید پر, ارے جب زین سے زمین پہ آیا تو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا, 1300 تیروں کے آسمان پر معلق ہو گیا تھا. ارے نیچے زمین پہ ماں کہہ رہی تھی آجا حسین آجا, آجا حسین آجا, میں نے تیرا مقتل صاف کر دیا. مولا امام زمانہ کا سلام سنو گے. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو, میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا, جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا, جس کے پیشانے پہ زخم تھا. عزادارو سنو گے. میرے مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جسے
रुला रुला के मारा गया, जिसे रुला रुला के। सुनोगे आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले, तुमने बड़ा पुरसा दिया है, मौला तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। अचानक दो जुमले सुन लो, रुला रुला के मारा गया। सुनोगे कैसे? हर बाप अगर जवान बेटे की मैयत पे जाए अकेला नहीं जाता। दुनिया में अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो माँ बेटे की मैयत पे जाने नहीं देते, मोहल्ले वाले आ जाते हैं, सहारा देते हैं, नहीं जवान बेटे की मैयत पे न जाना। गरीब हुसैन, गरीब ज़हरा कैसे गया है जवान बेटे की मैयत पे? सुनोगे कैसे गया है? हर शहीद के लाशे पर हुसैन घोड़े पर गए, घोड़े पर गए, लेकिन अकबर के जनाजे पे हुसैन कैसे गए? जैसे 6 महीने का बच्चा कोहनियों के बच्चे